اچھا آگے سورہ منافقون. سورہ منافقون بھی 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. اب منافقون جس طرح منافق کی جمع ہے، منافقوں کا ایک خاص طرز عمل ہے جو بیان کیا گیا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ بڑے عجیب لوگ تھے، زبان سے کچھ اور ہے، دل سے کچھ اور ہے، سامنے آ کر باتیں اور کرتے ہیں. یعنی اے نبی، اب قرآن کہہ رہا یا اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں انک نحن نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. ولکن المنافقین کاذبون، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ یہ جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، دلوں کے اندر کھوٹ ہے، دلوں میں یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسلام ایمان اہل ایمان کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے. تو یہ زبان سے اس طرح کے دعوے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور جب ان کی کوئی کمزوری پکڑی جاتی، جب ان کی کوئی بات پکڑی جاتی ہے، ان کی کوئی سازش پکڑی جاتی ہے، قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے. اور اللہ کے رسول اعتماد کر لیتے ان پر، بظاہر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے. آپ نے کبھی ان کو اصلاح کا موقع دیتے، ان کو اصلاح موقع. یہاں تک کہ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی نے یہاں تک کہہ دیا تھا، یہ مکے کو واپس آ رہے تھے، مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ہم مدینے پہنچ کر ان ذلیل لوگوں کو نکالیں گے مدینے سے. مسلمانوں کے بارے میں کہا ان کو وہاں سے نکالیں گے. اب یہ بات جو ہے وہ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ، وہ نوجوان تھے، نوجوان اور سچے مسلمان تھے، ان تک یہ پہنچی. اور ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رپورٹ کیا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے یہ بات کہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، وہ قسمیں کھا گیا اور اس کے ساتھی بھی قسمیں کھا گئے کہ نہیں، ہم نے نہیں اس طرح کی کوئی بات کی. یہ فلاں آدمی، میں اس صحابی کا نوجوان کا نام بھول رہا ہوں جنہوں نے رپورٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے غلط بیانی کی ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ چپ کر گئے، خاموش ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پول کھولا کہ انہوں نے یہ کہی تھی. اور پھر جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ جو نوجوان تھا اور مخلص تھا، وہ پھر تلوار لے کے راستے میں کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں یا تو تیرا سر قلم کر دوں گا، نہیں تو کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور اہل ایمان عزت والے ہیں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اس بات کا اقرار کر. اور پھر اللہ کے رسول کے پاس گیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دی میں اپنے باپ کا سر قلم کروں. یہ اس کا منافقانہ طرز عمل جو ہے وہ کھل چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے منع کر دیا. اور بعد میں حکمت بھی سمجھ آئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر ہے منافق جو ہے وہ کلمہ گو ہوتا ہے، اب آپ اس کو قتل کروا دیتے تو دشمن اور پروپیگنڈا کرتا تھا کہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا منافقین کے خلاف اپنی زندگی کے اندر، لیکن ان کی چالوں کے بارے میں بتاتے رہے. اور اللہ نے منافقین کے بارے میں بڑی سخت آیات جو ہے وہ نازل کی. اچھا، اس کے بعد پھر منافقت کا علاج بتایا گیا. آخری رکوع جو ہے نا، اس میں علاج بتایا گیا کہ یہ نفاق کا علاج کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یعنی تمہیں تمہاری مال اور تمہاری اولادیں یہ غفلت میں نہ ڈال دیں، یعنی ان کی محبت تمہارے اوپر اتنی نہ آ جائے کہ تم اللہ سے غفلت میں پڑ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ان کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ اللہ کی یاد تمہیں غفلت میں ڈال دے، اللہ کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے. کیوں؟ یہ مال اور اولاد کی محبت ہے جو نفاق کے اندر مبتلا کرتی ہے. میری اولاد کو نقصان نہ پہنچ جائے، میرے مال کو نقصان نہ پہنچ جائے، ان چیزوں کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ دین کا تقاضا کیا ہے. دین کا تقاضا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر جان بھی قربان ہے، پھر مال بھی قربان ہے، پھر اولاد بھی قربان ہے، پھر وطن بھی قربان ہے. قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن منافق آدمی وہ مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوتا ہے کہ وہ مال کو بھی بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، اولاد کو بھی بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو یہاں بتایا کہ یہ چیزیں تمہیں ہلاکت میں ڈالنے والی. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ یوم لا بیع. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
کہ جب بھی کسی آدمی کی موت آتی ہے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اس کا یہ پچھتانا کہ کاش مجھے موقع ملتا، لأصدقن ولأکونن من الصالحین، کہ میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا، پھر پچھتاوا ہوتا۔ پھر پچھتاوا کسی کام کا نہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا، جب موت کا وقت آ گیا، موت جو ہے وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا، پھر آدمی کہتا ہے کہ کاش مجھے موقع مل جائے، میں اتنا مال خرچ کر دوں، اتنا یہ کر دوں۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کا خرچ کیا ہوا کسی کے کام نہیں۔ اس لیے مرتے وقت اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے نا، اس کی وصیت کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا کہ اب تو وہ مر رہا ہے، اب تو ورثہ کا حق ہے۔ جب ہوش و حواس میں تھا، جب سب کچھ اختیار میں تھا، اس وقت کرتا خرچ نا، جتنا کر سکتا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب مرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سارا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اب تو وہ اپنے ورثہ کا حق مار کے جا رہا ہے۔ اس لیے اب مرتے وقت کی وصیت جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو بعض کا لوگ کہتے تھے اچھا ہی مرتے مرتے یہ کہہ گیا، مرتے مرتے وہ کہہ گیا، وہ جب ہوش و حواس میں تھا اس وقت اس نے کیوں نہیں کہا؟ تو اس لیے اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں جب آپ کا اختیار ہے، جب آپ کچھ کر سکتے ہو، جب آپ کے اندر بھاگ دوڑ کرنے کی صلاحیت ہے، اس وقت جو ہے وہ تم اپنی ہاتھ سے دو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ تو یہ اللہ کے دین، اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی محبت کا تقاضا ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیتی۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے سورہ تغابن۔ سورہ تغابن، تغابن کے لفظی معنی ہار اور جیت کا دن۔ ہار اور جیت کا دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہے ہار اور جیت کا دن۔ اس دن جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ اور یہ اس کے مضامین بھی بڑے اہم ہیں۔ اصل میں ہر صورت کا مضمون بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مختصر وقت کے اندر۔ اب اس میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان و زمین کے اندر کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر اللہ کے 4 صفاتی نام ہیں۔ لہ الملک، اصل بادشاہت اسی کے لیے ہے، وَلہ الحمد، اصل تعریف بھی اسی کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بتانے کے بعد، یہ اللہ کا تعارف ہے کروانے کے بعد، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یعنی اب جس نے تمہیں پیدا کیا اگر تم اس کو پہچانتے ہو تو پھر تمہیں کسی کو کافر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تمام انسان مسلمان ہوتے، لیکن ہوا کیا؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کچھ تم میں سے کافر ہیں، کچھ تم میں سے مومن ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کو رزق اللہ دے رہا ہے، سب اس کے فرما بردار بنتے، لیکن فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو تم جو کچھ بھی کرتے جا رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ سے کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بتایا گیا کہ جو لوگ بھی انبیاء اور رسول کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں، ہدایت کا راستہ قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں اور جو ہے وہ لاپرواہ زندگی گزارتے ہیں، ان کا انجام جہنم ہے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ڈالے جائیں گے۔ لیکن یوم جمع ذالک یوم التغابن، جس دن سب کو جمع کیا جائے گا وہ دن ہوگا ہار اور جیت کا۔ اس دن جو جیت گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ ہار گیا۔ اللہ کے سامنے جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اس وقت تمہارا نامہ اعمال جب سامنے آئے گا، اس وقت جو ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ پھر اگلے رکوع کے اندر بتایا گیا کہ اس کے ثمر، ایمان کے ثمرات۔ دیکھیں پہلا رکوع جو ہے اس کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ، یہ تینوں ایمان بیان کر دیے گئے۔ اللہ پر ایمان کا ذکر بھی آ گیا، رسولوں پر ایمان کا بھی ذکر آ گیا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں کو یہ غم تھا کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے اٹھانا بڑا آسان ہے، اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ نہیں کر سکتا۔ لن يبعث زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے دوبارہ اٹھانا اور حساب کتاب لینا۔ تو ایمان بالآخرہ اس کا بھی ذکر آ گیا۔ اب جو لوگ بھی ان ایمانیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں، رسولوں پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، ان کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ باقی یہ کہ دنیا میں آزمائشیں ہر ایک پر آتی ہیں، مسلمانوں پر بھی آتی ہیں، غیر مسلموں پر بھی آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان والوں پر کوئی آزمائش نہیں آتی۔ تو آگے پھر فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت، جو پریشانی، جو آزمائش بھی تم پر آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی۔ اب مومنانہ طرز عمل کیا ہے؟ جب بھی کوئی آزمائش آتی تب بھی انسان جو ہے وہ رضائے رب پہ راضی، رضائے رب پہ راضی رہے۔ یہ حرف عرض کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا،
انسان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے، کوئی مرضی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی جان کا نقصان، کوئی مال کا نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتا۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں ہر حال میں اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو بات کو پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے رسول کے ذمے بات کو پہنچا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کریں ہر حال کے اندر۔ اور ایک آیت جو ہے وہ بڑی کانٹے دار ہے، توجہ سے سننے کی ہے، اور اللہ نے اس کو بڑا بیلنس کیا، فرمایا دیکھو یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں میں سے بھی اور تمہاری اولادوں میں سے بھی بعض تمہارے دشمن ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے بچتے رہو، ان سے بچتے رہو۔ یعنی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص بہت زیادہ دیندار ہے اور بیوی اگر کوئی روڑے اٹکا رہی ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ دین دشمنی کر رہی ہے۔ اولاد اگر کوئی آدمی ہر حال میں چاہتا ہے کہ میں نے تو بھئی رزق حلال کمانا ہے، روکھی سوکھی کھا لو، حرام نہیں کماؤں گا، مشکلات میں زندگی گزار لیں گے، نہ حرام کی طرف نہیں لے، بچے والد باہر سے کیا دیکھتے ہیں، عورتیں کیا دیکھتی ہیں، نہیں ہمیں نہیں، ہماری یہ خواہش پوری کرو، ہماری یہ ضرورت پوری کرو۔ اگر مجبور کر دیں اور آدمی ان کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، یا وہ مجبور کر دیں یا ان کی محبت میں خود مجبور ہو جائے، ان کی محبت میں انسان خود مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا، آگے اسی آیت میں کہا گیا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے بچتے رہو، یعنی ان کی یہ چالیں جو ہیں ان کو سمجھو، لیکن گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا، گھر کے اندر اصلاح کرنی کیسے کرنی ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم انہیں بخش دو، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ تین الفاظ کہے ہیں اس لیے کہ انسان مشتعل بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ دیندار لوگوں کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، تھوڑا سا خود دین کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اب گھر والوں کی اتنی تعلیم و تربیت ہوئی نہیں تو فوراً پھر جو ہے وہ ان کو معمولی بات پر سزا دینا، مارنا، ذلیل کرنا، یہ طرز عمل جو ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی جو بھی چال ہے اس طرح کی، اس سے تم باخبر ہو، اسے سمجھو، لیکن وَإِن تَعْفُوا، اگر تم انہیں درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، معاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، بخش دو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بھی تو بخشنے والا ہے نا۔ تم کتنی غلطیاں کرتے، اللہ تمہیں نہیں بخشتا؟ اگر اللہ تمہیں پکڑے تو تمہارا کیا حال ہو جائے۔ اور انسان، مردوں کو، آدمیوں کو تو گھر سے باہر سیکھنے کے مواقع بہت ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے تو مواقع ہی بہت کم ہوتے ہیں، تو وہ بیچاریوں کے پاس اگر دین کی اتنی معلومات نہیں ہے اور کسی بات میں وہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ روزانہ ترے رہتے ہیں، روزانہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ ان کی باتیں برداشت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ ہمدردی کے ساتھ۔ تو گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا۔ دینداروں کے گھروں میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ خود تھوڑا سا دین سیکھ گیا، اب گھر میں سختی شروع کر دی۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر آگے کہا کہ دیکھو انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ عربی میں آزمائش کہتے ہیں، فتنے کو آزمائش کہتے ہیں۔ اردو میں یہ فتنہ بری سینس میں استعمال ہوتا ہے، اس کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ بڑا فتنہ، تو سمجھتا کہ اس نے مجھے گالی دی، میری تحقیر کی، مجھے تذلیل کی۔ عربی میں کہتے ہیں آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، پوری طرح جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ مال کی محبت سے بچو، مال کی محبت سے بچو، اور جو مال کی محبت سے بچ گیا، اور جو بھی اس کی محبت ہے اولاد کے ساتھ یا بیوی بچوں کے ساتھ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے قربانی دینی چاہیے اسے۔ تو وہ جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توازن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اصلاح کی توفیق۔